عموماً مونسون کے دنوں میں صحرائے تھر سیاحوں سے بھر جاتا ہے، جو یہاں کے خوشگوار موسم، سرسبز ریتلے ٹیلوں اور مقامی ثقافت کا لطف لینے آتے ہیں۔ سیاح خاص طور پر کارون جھر کے پہاڑوں کو دیکھنے آتے ہیں، جو اس علاقے کی ایک قدرتی اور روحانی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن آج میں جس مقام پر موجود ہوں وہ ان عام تفریحی راستوں سے ہٹ کر ہے۔ ہم جس گاؤں کا رخ کر رہے ہیں اس کا نام ہے لاکھے کی ویری، ایک ایسا گاؤں جو تھر کی اصل زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ تھر کی اصل زندگی ہے پانی کی تلاش، اور آج اس گاؤں کی یہ تلاش ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس گاؤں میں پانی کی سہولت پہنچانے کے لیے ایک خاتون واقعی رحمت بن کر آئی ہیں، جن کا نام بھی رحمت بی بی ہے۔ یہ نیک دل خاتون شفاقت محمود بھائی کی پھوپھی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم اور رحمت قائم رکھے، آمین۔ ان کی کاوشوں کی بدولت آج لاکھے کی ویری کے مکینوں کو صاف پانی کی نعمت میسر آ سکے گی۔ السلام علیکم، علی منور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیسے ہیں آپ؟ میں موجود ہوں صحرائے تھر میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں جب ہم تھر آئے تھے تو ہم نے ایک دوسری گاڑی تھی، وہ اس بار گاڑی تھوڑی سی تبدیل ہے، اس سے قدرے بہتر حالت میں ہے، لیکن یہ کہ سفر کرنا تھا بھائی، اور یہ کچھ بہت سے لوگوں نے کہا بھی تھا مجھے کہ بھائی گاڑی تبدیل کریں۔ خیر میرے بس میں نہیں ہے یہ گاڑی تبدیل کرنا، مجھے تو پہنچنا ہوتا ہے، اور یہاں میں پہنچ گیا ہوں۔ میں موجود، میں آپ کو بتا دوں، لاکھے جی ویری میں۔ جب میں آخری بار یہاں آیا تھا تو اس وقت اتنی ہریالی نہیں تھی یہاں پر، کیونکہ بارش ہوئی ہے مونسون کی، تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے صحرائے تھر میں ہریالی ہو جاتی ہے، اور یہ ایک سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے جو یہ لوگ پیدا کرتے ہیں بارش کی وجہ سے۔ تو یہ وہ لاکھے جی ویری نامی گاؤں ہے جہاں میں موجود ہوں، اور یہاں ہم نے ایک سمرسیبل واٹر پروجیکٹ انسٹال کیا۔ تو یہ ہمارا وہ سمرسیبل واٹر پمپ ہے جو کہ ہم 1000 بلکہ 1500 فٹ دور سے لے کر آئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ نارملی ابھی پانی بھرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے یہاں بچوں کو بلا لیا ہے گاؤں سے کہ آ کے پانی بھر لیں۔ نارملی یہ ہمارے کہے بنا، اور یہ ہمارا واٹر پمپ چل رہا ہے گزشتہ تقریباً 20-25 دن سے چل رہا ہے، لیکن پلیٹ نہیں لگی تھی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت بارش ہو گئی تھی، ہم لوگ چلے گئے تھے، آپ جانتے ہوں گے۔ تو یہ جو واٹر ہینڈ پمپ ہے یہ التماس دعا ہے حاجی محمد فضل صاحب مرحوم کے لیے، اصال ثواب ہے، اور شوکت حسین صاحب اور رحمت بی بی صاحبہ کے لیے التماس دعا ہے۔ ہمارے آج کے اس سمرسیبل پروجیکٹ کے لیے رابطہ تو شفاقت محمود بھائی نے کیا تھا، لیکن اس سمرسیبل پروجیکٹ کے جو مالی وسائل ہیں وہ فراہم کیے ہیں شفاقت محمود بھائی کی پھپھو جان رحمت بی بی صاحبہ نے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام لوگ رحمت بی بی صاحبہ کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ آج الحمدللہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں سے قریباً 1500 فٹ دور ہے وہ کنواں جہاں پانی میٹھا ہے۔ اس گاؤں میں، اس علاقے میں پانی میٹھا نہیں ہے، تو وہاں سے پائپ دبا کر، میں آپ کو دکھا دوں کہ وہ جو لوگ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی پائپ باہر ہے، تو آج میں پھر آپ کو دکھا دوں، یہاں بھی اس ویڈیو میں بھی یہ پائپ دبا ہوا ہے، اور یہ سارا پائپ 1500 فٹ دور جو کنواں ہے وہاں سے لایا گیا ہے، اور یہاں الحمدللہ پانی کی جو ضرورت ہے گزشتہ 20 دن سے یہ پوری کر رہا تھا۔ ہم اسے آج ریکارڈ کرنے کے لیے آئے ہیں الحمدللہ۔ تو صبح شام جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اب گھر کے بالکل پاس جو ہے یہ پانی ان کے پاس یہاں موجود ہے۔ جب میں اس گاؤں میں پہلے آیا تھا تو مسجد کا ذکر ہوا تھا۔ 20 سے 22 گھر ہیں یہاں پر، سب لوگ موجود نہیں ہیں یہاں پر، کچھ لوگ ہی موجود ہیں، باقی اپنے کام کاج کی طرف نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں مسجد نہیں ہے، اس گاؤں میں مسجد نہیں ہے، تو بچوں کو پڑھانے والا مکتب بھی نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں مسجد کے اندر ہی ایک مکتب ہوتا ہے جہاں مدرسہ بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں لوگوں سے
اور 2-3 ہمارے مہربان تھے جنہوں نے دلچسپی بھی دکھائی تھی، اور ہم نے ایک رفلی آئیڈیا لگایا تھا، کیونکہ جس ٹائپ کی مسجد ہم چاہ رہے تھے وہ میں نے سائز بھی شیئر کیا ہے کچھ 1-2 لوگوں سے، تو وہ کچھ 10 سے 11 لاکھ روپے کے اندر وہ پوری مسجد کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو بھائی آپ بتا دیں، تو اب جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز جب ہوتی ہے تو کہاں پڑھنے جاتے ہو؟ باروڑی جاتے ہیں۔ باروڑی کہاں ہے، کتنی دور ہے؟ 5-6 کلومیٹر دور کو جاتے ہیں۔ اچھا 5-6 کلومیٹر دور مسجد موجود ہے، وہاں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا ویسے اگر نماز جو پڑھتے ہیں 5 ٹائم کی، جمعے کی تو فرض ہے، جمعہ با جماعت، لیکن عام نماز جب پڑھتے ہیں صبح شام دوپہر جو 5 نمازیں فرض ہیں، جب بھی فارق ہوتے ہیں نماز پہ مسجد پہ جاتے ہیں، جو فارق نہیں ہوتے گھر پہ ہی پڑھتے ہیں، گھر پہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بتائیں آپ کے بچے بھی ہوں گے، 20-22 گھر ہیں یہاں پر، تو بچے بھی ہوں گے، اگر 2 بچے بھی لگائے جائیں گھر میں تو 40-50 بچے بنتے ہیں، اتنے ہیں۔ تو یہ بچے سپارہ نہیں پڑھتے؟ کیسے پڑھیں گے بچے؟ باہر وہ ڈرتے ہیں، وہ اچھا جاتے نہیں ہیں۔ اچھا ویسے جو مسجد آپ بتا رہے ہیں 5-6 کلومیٹر دور ہے، وہاں سپارہ پڑھاتے ہیں؟ جی ہاں وہاں پڑھاتے ہیں۔ اگر بچوں نے سپارہ پڑھنا ہے تو بتا رہے ہیں 5 سے 6 کلومیٹر دور ایک مسجد ہے، جمعہ پڑھنے وہ بھی وہیں جاتے ہیں، باقی متفرق نمازیں دن کی جو فرض ہیں وہ فارغ ہوتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کبھی کبھار، ورنہ وہ گھر پر ہی پڑھتے ہیں۔ اب 5-6 کلومیٹر آنا، 5-6 کلومیٹر جانا، اور روڈ راستہ بھی نہیں ہے، کچا راستہ ہے، پیدل جانا ہوتا ہے عموماً یہاں پر۔ تو کچھ صاحبان ایسے تھے جنہوں نے مسجد کے لیے دلچسپی کا اظہار کیا تھا، اور میں نے وہاں کیا ایک خوبصورت سی تجویز دی تھی میں نے، کہ اگر آپ میں سے کوئی فیملی مسجد کے لیے مکمل ڈونیشن، کوئی ایک فیملی تیار ہو جائے، بھئی ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری طرف سے یہ مسجد یہاں بنا دی جائے، 11 لاکھ روپے کے قریب اس کا اماؤنٹ ہے، تو مسجد کا نام بھی آپ سجیسٹ کریں۔ ایک خوبصورت تجویز ہے، یہ کوئی شرعی فریضہ تو نہیں ہے خیر مسجد کا نام آپ نے تجویز کرنا، لیکن یہ کہ آپ اسے تجویز کر سکتے ہیں، یہ میری رائے تھی کہ مسجد کا نام آپ خود تجویز کریں۔ بعض اوقات ہمارے دل میں خواہشیں ہوتی ہیں نا کہ یار اگر میں مسجد بناؤں تو اس کا یہ نام رکھوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو بتائیے گا، یک مشت یہاں پر چندہ مختلف لوگوں سے مانگنے کے بجائے کہ ایک ہی شخص، کیونکہ اس سے پہلے ہماری ایک مسجد بن رہی ہے گاؤں میں، تو خیر وہ بڑی مسجد ہے اور اس کے اخراجات تو بہت زیادہ ہیں۔ یہاں جو مسجد بنے گی اس میں RC سے نہیں ہوگا، ٹیئر گارڈر کی چھت ہوگی اس کی نارملی، اور وہ ایک اتنی بڑی مسجد ہوگی جو ان لوگوں کے لیے 20-22 لوگوں کے لیے کفایت کر جائے، مثلا اس میں 30 سے 40 کم از کم 40 نمازی یا 50 نمازی اس میں نماز پڑھ پائیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اگر اللہ نے چاہا اور اللہ کے کسی بندے نے ہماری یہ بات سنی اور وہ دلچسپی اس نے دکھائی، تو آپ کے گاؤں میں لوکیشن آپ بتا رہے ہیں ان گھروں سے پیچھے سڑک کے اوپر، وہاں پہ مسافر بھی بہت آتے ہیں۔ اچھا ہاں، وہ سڑک جہاں اتاق بنی ہوئی ہے، اتاق کے پاس، ٹھیک ہے، وہاں سے کچا راستہ جو جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا، یہ لگ گیا آپ کا پانی، تو اس کی آپ کو کتنی آسانی ہوئی ہے؟ بالکل ہمارے بہت بچے، چھوٹے بچے دعائیں دے رہے ہیں۔ اچھا، کیونکہ وہ عورتیں پانی زیادہ بھرنے جاتی ہیں، آپ لوگ تو دعائیں نہیں دیں گے، عورتیں دعائیں دیں گے۔ دیکھیں یہاں گاؤں دیہات میں شاید کسی کو لگے کچھ عجیب، لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچیاں اور خواتین یہ پانی بھرنے جاتی ہیں کنویں سے، صبح شام جب بھی ہے وہاں سے بھر کے لے کر آنا ہے۔ بہرحال میں آپ کو وہاں لے کے چلوں گا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں کنویں پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ جو چل رہا ہے وہ چلیں، جہاں سے ہم نے وہ بور جہاں کیا ہے 1500 فٹ دور ہے وہ اس گاؤں سے، اور میں نے بتایا تھا کہ اس کنویں کے ارد گرد ایک یعنی کہ 1500 اور 2000 فٹ کی دوری پر اسی طرح کے 20-25 گھروں کے اور بھی گاؤں ہیں جو اس کنویں کے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ اسی کنویں پر جو ہے وہ پانی بھرتے ہیں۔ تو وہاں کیا کیا ہے کہ وہاں سے ایک تو ہم تو پائپ کھینچ کے لے آئے، یہاں پانی آ رہا ہے، لیکن اگر جو دوسرے گاؤں سے کنویں پر پانی بھرنے آتا ہے اس کو پھر پانی کھینچنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے حل یہ نکالا کہ ایک وال وہاں لگایا گیا ہے کہ جو بھی آئے وہ وہاں سے وال کھولے دن کے وقت میں، یہ تو رات میں بھی بھر سکتے ہیں، تو ٹنکی پانی کی بھری ہوئی دن رات 24 گھنٹے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہاں کیا ہوگا کہ دن کے وقت میں جب سورج ہے تو سولر وہ سسٹم چلے گا، تو دن کے وقت میں اگر وہاں خواتین آتی ہیں تو ان کو کھینچنے کی مشقت سے وہ بچ جائیں گی کہ وہ وال کھولیں گی اور اپنا پانی بھر لیں گی۔ تو میں آپ کو کنویں پہ لے کے چلتا ہوں۔ تو اللہ بچاؤ، بارش ہو گئی ہے، فصلیں بھی آپ نے کاشت کر دی ہیں، تو کون سی فصلیں ہوتی ہیں اپنے یہاں پر؟ ہمارے پاس یہ باجر ہوتی ہے، گوار، مونگ اور تل۔ اچھا، اور اس میں وہ چھائیں تربوز ہوتے ہیں، چھائیں چبڑ، اچھا ہوتے ہیں، اچھا میاں کی سبزی، میاں مطلب ٹنڈے۔ تو یہاں بارش کے بعد جو فصلیں کاشت کی جاتی ہیں ان میں کچھ خود رو اگتی ہیں، خود سے جو اگتی ہیں ان میں چبڑ ہوتے ہیں اور کھمبی، مشروم جسے کہتے ہیں، مشروم بھی ہوتے ہیں نا،
تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم چراگاہ سے کاشت والی زمین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ خود رو ہوا سب کچھ, یہ کسی نے کاشت نہیں کیا. اس میں چھائی مطلب تربوز بھی خود سے اگاتا ہے, اور چبڑ بھی خود سے اگاتے ہیں. چبڑ خود سے اگاتے ہیں, بیچتے ہو؟ وہ ایسے ہی خود ہی اگاتے ہیں. چھائی بھی خود ہی اگاتی ہے, چھائی کاشت کرتے ہو؟ اچھا, چبڑ خود ہی اگتا ہے. چبڑ اور مشروم, وہ کھمبی, وہ خود اگتی. اور کون سی چیزیں خود بخود اگتی ہیں؟ یہ بھی ہوتے ہیں ٹنڈے جو ہوتے ہیں نا, وہ ٹنڈے خود ہی ہوتے میں ہیں, ہیں, یہ قدرتی ہوتے ہیں. ہاں قدرتی ٹنڈے بھی خود ہی اگ جاتے ہیں. تو یعنی کہ زمین زرخیز ہوتی ہے. بس یہاں نہری پانی نہیں ہے, بلکہ نہری پانی یہاں ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ زمینیں اونچی نیچی ہوتی ہیں, لیول نہیں ہوتا. تو یہاں بارش سے ہی فصل کاشت ہوتی ہے. اچھی بارشیں ہو گئی تو فصل ہو جاتی ہے. 8 مہینے پھر لوگ اسی میں سے جو پس انداز کر لیتے ہیں اس سے گزارا کرتے ہیں. تو اگر کسی سال بارش نہ ہو یا کم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسے ہی دھندے سے چلے جاتے ہیں, ادھر مزدوری کرنے لگے جاتے ہیں. کراچی, حیدرآباد کہیں چلے جاتے ہو؟ نہیں, وہ ادھر ہی ایسے نزدیک چھوٹے شہروں میں. چھوٹے شہروں میں بچے بھی لے کے جاتے ہیں, وہ اچھا. گندم کاٹتے ہیں, وہ اچھا, ایسے مزدوری کرتے سندھ کے ہیں. علاقوں میں چلے جاتے ہو. صحیح 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 صحیح. تو اللہ کا کرم ہے کہ اس سال بارشیں ہو چکی ہیں, اور آگے اور کتنی بارشیں ہوں گی تو فصل اچھی ہو جائے گی؟ 2-3 تو چاہیے. 3 بارشیں چاہیے. 3 بارشیں ہو جائیں تو فصل اچھی ہو جائے گی. اگر اللہ نہ کرے ابھی اور کوئی بارش نہ آئے تو کیا ہوگا؟ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ جل جائے گا. یہ جائے گا, ختم ہوگا. اللہ. تو یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے, اور وہ یہاں سے 1500 میٹر دور ہے, اور یہ 1500-2000 میٹر دور فٹ دور اور بھی گاؤں آباد ہے. ابھی جب میں آیا ہوں تو بچل مجھے بتا رہے تھے کہ یہاں پر میٹھے پانی کی ضرورت تھی, اور گاڑیاں دو گاڑیاں ڈارسن ٹنکی رکھی ہوئی تھی, وہ یہاں سے پانی بھر کے لے کر گئے. کیونکہ محترم ناظرین, صحرائے تھر میں جہاں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پانی میٹھا ہے تو لوگ ٹریول کر کے بھی آتے ہیں, یار وہاں کا پانی زیادہ اچھا ہے, اور جس کے پاس اگر سہولت ہے, جیسے ان کے پاس گاڑیاں تھی, وہ گاڑیوں میں آ کے بھر کے لی. پھر آپ بتا رہے تھے ایک شادی تھی تو انہوں نے بھی, وہ آج پانی بھر کے گئے. اچھا, وہ آج پانی بھر کے لے کر گئے جن کی شادی تھی, 2 چکر لگائے تھے گاڑی, ٹینکیاں بھر کے لے کر گئے. اچھا ماشاء اللہ, تو سہولت ہو گئی, ورنہ تو وہ ہاتھ سے کھینچ کے بھرتے, وہ تو بڑا ٹائم لگتا. بڑے آسانی سے ہاں نا. چلے اللہ خوش رکھے. یہ ہمارے شفاقت محمود بھائی کے ریفرنس سے آیا ہے, ان کی پھپھو بھی میرے خیال شامل ہیں اس سارے پروجیکٹ میں, تو ان کی طرف سے یہ لگایا گیا ہے. بس ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا, ٹھیک ہے نا بچہ. یہ ہماری سولر پلیٹیں. اب تو سورج ڈوب رہا ہے, ہماری ٹینکی تو فل ہو چکی تھی, وہ میں نے آپ کو دکھایا, پانی آ رہا ہے اس کے اندر. اچھا, ابھی تو چاروں طرف باڑھ کیا آپ نے فصل کے, ابھی کوئی جانور اندر نہیں آ سکتا, لیکن جب یہ فصل ختم ہو جائے گی تو جانور اندر آئیں گے تو پلیٹوں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا کریں گے پھر؟ اس کے بعد دیوار بنائیں گے ایسے. اچھا, ایسے چاروں طرف باڑھ کریں گے. باڑھ کریں گے, آگے سے وہ اس کا گیٹ کھولا رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے. جانور کے بچا کے لیے, شیشوں کے بچا کے لیے. ہاں, شیشے جو ہے, پلیٹیں جو ہے ان کے ابھی تو نہیں آئیں گے نا, ابھی تو بند ہے. تو بال نہیں آئے گا, 4 مہینہ تو بالکل نہیں آئے گا. 4 مہینے تک تو آپ نے کورڈ کر دیا پوری زمین کو. چلیں ٹھیک ہے بڑے. تو یہ ہمارا پائپ ہے جو کہ یہاں سے زمین میں دبا ہوا ہے, 1500 فٹ وہاں سے آ رہا ہے یہ, اور یہاں ایک کنیکشن دیا گیا ہے اس پائپ کے ساتھ. یہاں ایک کنیکشن دیا گیا ہے, یہ ایک الگ سے کنیکشن ہے کہ اگر کوئی اس کنویں پر پانی بھرنے کے لیے آ جاتا ہے تو اس کو پانی نکالنا پڑے گا. پھر تو اس کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے یہاں ایک وال لگا دیا گیا ہے کہ وہ آئے, وال کھولے اور پانی بھرے اور چلا جائے. جیسا ابھی ذکر کیا کہ وہ کچھ شادی تھی, وہ لوگ آئے, 2 گاڑیاں وہ بتا رہے ہیں بھر کے لے کر گئے ہیں, تو ان کو یہی آسانی نظر آئی ہوگی کہ بھئی پانی کھینچنا نہیں پڑے گا, نل کھولیں گے اور پانی آ جائے گا. الحمدللہ. تو الحمدللہ دوسرا سمرسیبل پمپ ہمارا کامیابی سے انسٹال ہو چکا ہے اور وہ کام کر رہا ہے. میں بے انتہا خوش, ایک سچی خوشی محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ اس میں اصل کردار ان لوگوں کا ہے جن کے پیسے لگے ہوئے ہیں. شفاقت محمود بھائی ہیں, ان کی پھپھو جان ہیں, ان کی وہ ہیں اصل اس کے رسپیکٹ کے قابل. وہ لوگ ہیں جو لوگ 7 سمندر پار, ہزاروں کلومیٹر دور کبھی مجھ سے نہیں ملے. مجھے اس بات پر بڑا فخر محسوس ہوتا ہے اللہ سے ڈر کر, اور میں اس قابل نہیں ہوں جتنا آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ یہی جو آپ مجھے عزت دیتے ہیں یہ مجھے میرا حوصلہ بڑھاتی ہے کہ میں آگے بڑھوں اور سنجیدگی سے, مخلصی سے واقعی ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچوں, چاہے اس کے لیے مجھے
रेत के अंदर सैकड़ों किलोमीटर का सफर करना पड़े। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने शहर मीरपुर खास से करीबन 300-325 किलोमीटर दूर मौजूद हूं, जिसमें एक बड़ा हिस्सा तो मैंने रोड पर सफर किया है, लेकिन कई किलोमीटर मैंने रेत में ट्रैवल किया। हालांकि वो जीप थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ये सफर, और खास तौर पर आज का दिन खासा गर्म था। अब तो शाम हो चुकी है और मैं अपनी वीडियो का ये इख्तिताम कर रहा हूँ। अब मुझे जाना है एक दूसरे गांव, लेकिन चूंकि रात हो चुकी है तो रात मेरा क़याम होगा जुगलियो नामी एक सरहदी कस्बे के अंदर, और सुबह उठकर हमें 2 मजीद गांवों तक पहुंचना है जहां 2 सबमर्सिबल वाटर पंप इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें से एक शफाकत साहब और उनके अहले खाना की तरफ से, और दूसरा डॉक्टर सायरा साहिबा की वालदा के इसाले सवाब के लिए। तो इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बंदा नाचीज अली मुनव्वर को इजाजत दीजिएगा और दुआ जरूर कीजिएगा उन तमाम लोगों के लिए जो इस सब काम के पीछे हैं। खास तौर पर मस्जिद के हवाले से जो फैमिली मुझसे राब्ता करना चाहे तो जरूर कीजिएगा, और मस्जिद का नाम भी सजेस्ट कीजिएगा मुझे। आपका तजवीज़ किया हुआ नाम, आपकी बनाई गई मस्जिद या जिसमें आप एफर्ट डालेंगे वो रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।